آپ کا نام اور آپ کا؟ میرا نام ربی کولی ایسا ڈاکٹر صاحب، میرے پیرنٹس ہندو تھے پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں، انسان مانتا ہوں۔ بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر، اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر، اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر، پر سب سے زیادہ ہے انسانیت۔ اور ابھی تک مذہب نے، کوئی بھی مذہب ہو، انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ آپ نے 12-13 سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں، میں نے 30 سال سے سٹڈی کر رہا ہوں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں۔ پر جو کتابوں کے آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ہزاروں سال بعد لکھی ہیں۔ پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی، کوئی رام 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 کہہ کے اس کے کہاوت ہے مر 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 کہنے لگا، اس کو پوجنا ہے۔ ویدا ایسی تھی، گریک میتھالوجی ایسی تھی، ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی، ابراہیم سے لے کے موزس تک، اور آپ کے محمد صاحب کے تک۔ آپ کا محمد صاحب کا جو کتاب لکھی گئی قرآن 50 سال بعد لکھی گئی، اور نہیں 40-50 کوئی بھی ہو۔ پر مجھے معاف کرنا صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ اٹھنا چاہتا ہوں، ہم سب انسان ہیں، انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21 سینچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے؟ جو آپ ٹھہرا، میں نے ابھی ختم نہیں کیا جناب، میں نے اب نے ختم نہیں کیا۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب، آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، بس اسٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے، وار نہ کریے، لڑائی نہ کریے۔ ایک معافی چاہتا ہوں، ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خلیفہ 40 سال کے اندر مر گئے، مرڈر ہوئے، اسیسنیٹ ہوئے، اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیغمبر کے تھے۔ یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہے، میں ہزاروں دے سکتا ہوں، پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، لمبا تھا، تقریر تھی چھوٹی۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہیں، انسان ہیں، کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں؟ ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے۔ بھائی صاحب، ہر شخص، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے، لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے۔ اسلام کی سارے باتیں، ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں، انسانیت کے خلاف نہیں ہے، ایک بھی باتیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے، پھر 12ویں، پھر ڈاکٹری۔ تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے، لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے۔ تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے، لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مذہب، جتنے مذہب ہے سب بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے۔ آپ نے کہا، شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا۔ شنکراچاریہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھید بھاؤ کرنا۔ ان کی بھی اسٹڈی ہے، میری بھی اسٹڈی، آپ کی بھی اسٹڈی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے 10-12 سال کیا، آپ نے 30 سال کیے۔ اگر آپ 30 سال کیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، ضروری نہیں۔ میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا، میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ اب 30 سال کی اسٹڈی کی۔ میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے،
الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی شنکراچاریہ سے بات کی, کئی سوامی جی سے بات کی, کئی پریسٹ اور فادر سے امریکہ میں کی. میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاء اللہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے, یہ کہنا بالکل غلط ہے. مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا. جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں, اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے, وہ الگ بات ہے. غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی, مذہب کی نہیں. یہ کہہ رہے کہ مذہب کی, مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز کار ہے, مرسیڈیز کار ہے, مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے. تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کار چلاتے جو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے, تو کس کی غلطی ہے, مرسیڈیز گاڑی کی کہ ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفیکیشن, اس کا پاور کتنا ہے, ہارس پاور کتنا ہے, مائلیج کتنا ہے, سیفٹی میجر کتنا ہے. اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے. اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے. تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو, اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ مجھے مت دیکھو, مجھے مت دیکھو, ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو. دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے, سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو, اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا. اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی, پہلا کہنا تھا, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے, لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے. اکثر مذہب کتنے کتاب ہے, وید ہو, اپنشد ہو, بائبل ہو, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ ہو. آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں صحیح تھا, لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں غلطی کی. آخر میں آ کے آپ اٹک گئے, آخر میں آ کے آپ پھنس گئے. آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گا. آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوئیں گی. اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو. آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے, یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی, کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا, جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے, اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر, مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی, انہوں نے یاد کیا, صحابہ سے کہا, صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ کے سناؤ, پڑھا, ہاں صحیح. اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے, وہی تو افسوس کی بات ہے, آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد, 40-50 سال بعد, جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا, ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے, کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا, حضرت حفصہ کو, اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا, ان نے لیا, اور 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی, اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں, کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے, جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا,
اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئرز بعد لکھا گیا ہے, وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے, کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے, سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ, 1310. آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہیں مذہب کے, آپ ٹھیکیدار ہیں مذہب کے کیا؟ نہیں ٹھیکیدار ہے نا. ہاں اس لیے بھائی صاحب ہاں بالکل صحیح. بھائی صاحب اسی لیے اختلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے. وید کا کیا نہیں؟ بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈسٹ اسکرپٹ وید ہے. وہ کچھ ہسٹورینس کہتے ہیں, بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح. جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے 50 سال پرانی, اس کا مطلب نہیں کہ نئی گاڑی سے اچھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے. میرے پاس مرسیڈیز کار ہے 5 سال پرانی, جو نئی ماروتی سے اچھی ہوئیں گی. تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب ہے کوئی مذہب پرانا اس لیے بہتر ہے, بالکل غلط ہے. جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گا کہ پرانی چیز بہتر نئی چیز بہتر. وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے, جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے. تو بھائی صاحب آپ کی جو تحقیق ہے مذہبی کتابوں پہ ذرا کمزور اور غلط ہے. آپ کو پھر سے اور 30 سال لگانے پڑیں گا انشاءاللہ. یس سسٹر, انشاءاللہ. جی ہاں بہن بولیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Sana Mariam. I am a student. It's really hard to pray gratitude towards Allah for giving us such a nice personality in the form of Dr. Zakir Naik. Sir, I want to ask about an ayah, about a verse from Surah An-Nur, which mostly people misinterpret. I'm going to translate in Urdu. It's from verse number 35, that Allah نور ہے زمین اور آسمان کا, اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق ہے اور اس کے اوپر چراغ, اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے, اور وہ ایک بابرکت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے, اور وہ بابرکت زیتون کا درخت ایسا کہ نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی, اور بہت خوب ہے کہ وہ چراغ آپ ہی روشنی دینے لگے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے. I want to have this the interpretation from you, sir. Mostly people misinterpret this. Thank you. بہن نے سوال کیا ہے سورہ نور کی آیت سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35, اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور دھرتی کے نور ہے, اور اس کی مثال ہے جس طریقے سے there's a lamp, there's a niche in between, کہ ایک مثال ہے کہ قندیل کی طرح ہے, اس میں ایک چراغ ہے. اس کی معنی کیا ہے بہن پوچھ رہی ہے. سسٹر, the meaning of this verse is that اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات, آسمان اور اس دھرتی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے, نور ہے, اور سیدھی راہ دکھاتے ہیں. عام ترجمہ ہے, آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. عام ترجمہ ہے کہ وہ روشنی پھیلاتے ہیں ساری دنیا میں, ساری کائنات میں, ساری دھرتی پہ, سارے آسمان پہ. اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ who is the creator, the sustainer and the cherisher of everyone, he is the one to guide everyone. وہ سب انسانوں کو ہدایت دیتا ہے اور ہمیں ان کی بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ دوسرا ترجمہ کرتے ہیں, وہ بالکل غلط ہے. صحیح ترجمہ یہ ہے کہ وہ سب لوگ کو صحیح راہ دکھاتا ہے. ہوپ دیٹس دی کوسچن. جی ہاں بھائی صاحب پوچھیے. Respected Zakir sir, myself Dr. Duryodhan Katki from Jawaharlal Nehru University. I want to ask a very little question, that regarding that talaq, what you explained, I acknowledge. But the thing is, if you pace down the history of human civilization, then you will find
women are always being suppressed, oppressed, depressed, humiliated, and dilapidated in this country, especially. But as far as talaq is concerned, the whole, diverse power, determining power is laying with the husband, or husband's hand. But in case a woman who is in a very grave situation, and she wants to talaq to her husband, the what is the system is there in your Islam? You just explain. What is the women's power in there in talaq, as far as talaq is concerned? Should I give the answer in English or Urdu? You can give it in English. English. The brother asked the question that what powers does a woman have to give divorce to the husband? Can she give talaq? And he rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the woman. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is by mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiz or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce, if it's mentioned. While marrying, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional, as long as she doesn't ask the husband to do something which is prohibited or prevents him from doing something which is compulsory. She can ask anything which is optional. So a woman, while getting married, can put a clause, is known as talaq-e-tawfiz, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. 3rd type. 4th type is, if it's not mentioned in the nikah nama, that the woman too can give unilateral divorce. Then, if the husband ill-treats her, or does not give her due rights, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fask. And the 5th type is khula, that maybe the husband is very good. He is giving all the rights and all the facilities. Yet she wants to part for personal reasons. She can request the husband to give divorce, and he gives divorce. That's known as khula. Hope that answers the question. हाँ भाई सर. जी हाँ. मेरा सवाल ये है कि अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का. और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह ये कह रहा है. क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को 2 राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है. सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है. तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है. भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है. ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते. ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फ़न है गैर मुस्लिम से बात करना. मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है. कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं. और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता. कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं. तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ. दूसरी चीज़ कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूँ. ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहाँ तक के तो सही है, अक्सर, सब नहीं अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है. सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते. मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क. आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे,
بدھ کو پوج رہے, کبھی اس کو پوچھتے, کبھی اس کو پوچھتے. تو یہ آپ اگر دھرم کی کتاب پڑھیں گے, بائبل پڑھو, وید پڑھو, یہ سب اس کی ممانعت ہے. یہ حرام ہے کہ کسی اور کو پوجنا. اس کے باوجود دھرم کے ماننے والے اکثر دوسری چیز کو پوچھتے ہیں جو بالکل غلط ہے. تو یہ کہنا کہ انسان ایک ہی بھگوان میں مانتا ہے اور اسی کو پوچھتا ہے بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں گے عام طور پہ جو فرق ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم, آپس میں اس چیز پہ آؤ جو ہم اور آپ میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم ایک ہی ایشور, ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں. ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں, ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں. آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے, یہ بالکل صحیح ہے. ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے, لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے. یہ کہنا غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کی وجہ سے کتابیں بدلتی گئی. اللہ کا جو پیغام ہے, بیسک پیغام, وہ سیم ہے, وہ بدلتا نہیں. کہ اللہ ایک ہے, ایک ایشور کی عبادت کرو, وہ بدلتا نہیں. اس کے کچھ چیزیں, اوپری چیزیں شاید بدلے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا, ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا. لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے, وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. لیکن ٹائم جانے کی وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں, اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے. تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں, ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے, ولیم مور ایک کرٹک ہے, اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے, بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے. ان نے لکھی تھی 200 سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے, وہ ہے قرآن. تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے, تا قیامت تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے, موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے. جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے, ایک قوم کے لیے آئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے, ساری انسانیت کے لیے آئے. اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن, وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے, وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے. تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے, یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی, یہ آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا, اور یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی. تو پہلے جتنے کتابیں آئے, جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے, وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں, کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں. لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے, ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن, وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی, اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا, 1400 سال پہلے کیوں کیا, 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے. مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا, ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو, میں بولوں گا پہلے 10th کرو, اسکول جاؤ, پھر کالج جاؤ, پھر میڈیکل کالج جاؤ. تو
تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، اور انہوں نے نازل کیا. اور ابھی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. سائیکیٹرسٹ دماغ کی بیماری ہے. تو ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر مذہب گھر میں رکھو، اس نے کہا نا پہلے جو انسانیت ہونی چاہیے مذہب گھر میں رکھو، صحیح اصول ہے تو پھر یہ اصول سب پر برابر لاگو ہونا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیکولر لوگ بھی اپنے نظریات دوسروں پر مسلط کرتے ہیں. تو تم اپنے نظریات اپنے گھر رکھو. جو شروع میں تھا نا بھائی، اس نے کہا وہ بابا جی علی کا نام لیا، بعد میں قرآن لکھا گیا فلاں 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 ہے. اچھا، تو پھر مسلمان اپنا دین کیوں نہ بیان کریں؟ تم اپنا نظریہ بیان کر سکتے ہو، مسلمان اپنا دین بیان نہ کریں. یہ زندگی کا سب سے اہم معاملہ ہے، صرف گھر تک محدود نہیں رہ سکتا. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. ہم صرف بات پہنچاتے ہیں، کسی پر مسلط نہیں کرتے ہیں، اس کو اختیار ہے. قرآن کہتا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مسلمان ہو، جو چاہے نہیں وہ ہو کافر رہے. اچھا، پھر اب کسی پر مسلط نہیں کرتے. پیغام دینا ہماری ذمہ داری ہے بھی، اللہ نے فرمایا ہمیں، اور قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ان کی مرضی ہے. اللہ کسی پر مسلط نہیں کرتا. انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہو جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو تو آپ اسے چھپاتے نہیں ہو. اگر کوئی شخص آگے بڑھ کر کسی کو نقصان سے بچاتا ہے تو کیا یہ انسانیت کے خلاف ہے؟ یہ تو نہیں ہے. آگے نقصان ہی ہوگا آپ کا کافروں کا. اگر ہم نہیں بچاتے تو بہت بڑا نقصان ہے. ہم بھلائی پہنچاتے ہیں، جبر نہیں کرتے ہیں. اگر مذہب گھر کی 4 دیواریوں تک رکھنا ہے تو پھر ہندو کیوں گھر سے باہر دیوالی، ہولی، کنیا پوجا، رام کیرتن وغیرہ کرتے ہیں؟ عیسائی کیوں چرچ میں کھلے اجتماعات کرتے ہیں؟ ملحد کیوں مذہب کے خلاف کتابیں اور لیکچر دیتے ہیں؟ اگر سب اپنے نظریات کھلے عام بیان کر سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ مسلمان بھی کر سکتا ہے بھائی جان. اگر اسلام واحد مذہب ہے جس نے پھیلا تلوار سے نہیں، جو پھیلا تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے. انڈونیشیا، ملیشیا، چین، افریقہ، اسپین وغیرہ میں اسلام تاجروں کے اخلاق سے پھیلا ہے. مسلمان آج بھی صرف بات سمجھاتے ہیں، زور زبردستی نہیں کرتے. اچھا، جو آخری سوال دوسرا تھا اس بندے کا کہ ٹائم پہ اللہ بدلتا ہے یا اپنی باتیں تبدیل کرتا ہے، یا اسلام میں بھی بدلے گا یا نہیں بدلے گا. تو کسی کی 2 رائے نہیں کہ اللہ ایک ہے. ہر مذہب میں بدلتا رہتا ہے. کیا اسلام میں ٹائم پہ اللہ بدلے گا یا دوسری بات کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن صاف کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ہمیشہ سے ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گا. اسلام میں خدا تبدیل نہیں ہوتا، نہ اس کی صفات بدلتی ہیں، نہ اس کا قانون بدلتا ہے. ہم اس سے خدا کے علاوہ کسی اور خدا کو کیوں مانیں؟ ایسا خدا جو اکیلا ہے، واحد ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کھانے پینے، سونے کی، بیوی کی، بچے کی، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی انسانی ایک ساخت ہے یا انسانی اس کا جسم ہے. تو ہم ایسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں مانیں؟ سمجھ آ رہی بات؟ اور ایسے اللہ کے سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہم اسی کو مانیں گے، ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے. اگر خدا بدل جائے تو پھر کائنات کا نظام بھی بدل جائے، اصول بدل جاتے، اخلاقیات بدل جاتی ہیں، عدل بچ جاتا. ایک ہی کائنات کے لیے ایک ہی خالق کا ہونا ضروری ہے. بدلتا خدا نہیں ہو سکتا. یہی وہ خدا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو تنہ تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. تو وہ اس نظام کو اسی طرح چلا رہا ہے جس طرح اس نے بنایا ہے. دوسرے مذاہب میں خدا نہیں بدلا، تصور بدلایا گیا ہے. کسی نے انسان کو خدا بنا لیا، کسی نے جانور کو، کسی نے درخت کو، کسی نے ایک کو 1000 بنا دیا. اسلام میں نہیں، خالق الگ، مخلوق الگ. خالق ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. مخلوق الگ، وہ قسم کی مخلوق ہے، اس دنیا میں پڑی ہوئی ہے. اچھا، دنیا میں ہر نبی نے صرف ایک اللہ کو پیش کیا. نوح نے ایک اللہ کو بتایا، ابراہیم نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کی تکمیل کے لیے تشریف لائے. تو حقیقت صرف ایک ہے، انسان اپنے عقائد بدلتا رہتا ہے.
اگر خدا بدلتا ہوتا تو یہ انسانوں جیسا بن جاتا نعوذ باللہ، پھر کائنات انسانوں کے موڈ کے مطابق چلتی، پھر کوئی حتمی حق نہ رہتا۔ اسلام کا خدا لامحدود کامل ابدی ہے، جو بدل جائے وہ خدا نہیں کمزور مخلوق ہے۔ یہاں اسی لیے بات ہے صاف صاف، قرآن اگر بعد میں لکھا گیا تو کئی حکمتوں کی وجہ سے بعد میں لکھا گیا۔ آج کی ویڈیو کیسے لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔